السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پرویز اقبال۔ ناروے کی اپوزیشن لیبر پارٹی نے بھی ڈنمارک کی طرح سیاسی پناہ گزینوں کو دوسرے ممالک میں بھیجنے کے منصوبے کی حمایت کر دی۔ سویڈن کے عبوری وزیر اعظم اسٹیفن، جو گزشتہ مہینے عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، اب انہیں حکومت بنانے کے لیے نیا موقع مل گیا ہے۔ ڈنمارک کی حکومت نے ہالینڈ، ایستونیا، لاتویا اور ہنگری کے ممالک کو گرین لسٹ کے ممالک میں شامل کر لیا ہے۔ اب ان ممالک کے لوگوں کے لیے کرونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہالینڈ کرونا پابندیوں میں نرمی کے بعد رات کی ٹرینوں کا دوبارہ آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ پرتگال کے حکام نے ایک بحری جہاز سے 1.37 ٹن چرس پکڑی ہے، جبکہ شرابی ڈرائیورز کے خلاف کل سے کریک ڈاؤن ہوگا۔ اتوار کے روز بیلجیم کے اکثر علاقوں میں شدید بارشیں ہوئی، جبکہ انٹورپ کے علاقے میں انڈر گراؤنڈ کار پارکنگ میں پانی داخل ہو گیا۔ یونان فیری کے ذریعے سفر کرنے والوں کے لیے نئے قانون کا اطلاق آج سے ہوگا۔ ان لوگوں کو کرونا پاس اور کرونا کا منفی ٹیسٹ دکھانا لازمی ہوگا۔ فرانس کے وزیر صحت نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ جولائی کے آخر تک ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کا خطرہ ہے، جو ڈیلٹا وائرس سے پیدا ہو رہی ہے۔ جرمنی کے میڈیکل چیف نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ کرونا ویکسین کی خوراکیں لینے والوں کے لیے تمام کرونا پابندیاں ختم کی جائیں، جبکہ ایک پناہ گزین کیمپ میں ایک افغانی تارکین وطن نے اپنے دوسرے ساتھی کو چاقو کے وار سے ہلاک کر دیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم 19 جولائی سے چہرے کے ماسک کی شرط اور دوسری کرونا پابندیوں کے خاتمے کا آج اعلان کریں گے، جبکہ چہرے کے ماسک کی شرط کو ختم کرنے پر حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اٹلی کے ایک اسپتال میں پوپ فرانسس کی کامیابی سے سرجری کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف صحت کے ماہرین نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ ڈیلٹا وائرس کے خطرے کی وجہ سے اسکولوں میں چہرے کے ماسک کی شرط کو برقرار رکھا جائے۔ اٹلی میں تارکین وطن نے اس سال 4 بلین یورو کا ٹیکس جمع کرایا۔ اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس سال 45 بلین غیر ملکی سیاح اسپین کا رخ کریں گے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں آدھی تعداد ہے، جبکہ کتالونیا میں حکام دوبارہ کرونا پابندیاں نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیلٹا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔